پلیز جلدی سے پہنچا دے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس عشرے کی جس مجلس کو اگر کوئی مومن یا مومنہ اسپانسر کر لیں تو پھر ان کے خواہش پر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور فاتحہ پڑھوائی جاتی ہے۔ تو آج کے جو بانی مجلس ہیں اس حوالے سے سورہ فاتحہ کے لیے یہ نام ہیں: مرحوم آیت اللہ العظمی آغائے تقی بہجت اور تاریخ تشیع کے دیگر تمام مرحوم مجتہدین، تمام شہدائے اسلام، تمام شہدائے ایمان، خصوصاً تمام شہدائے پاکستان اور پاکستان میں بھی حالیہ واقعات میں جو شہادتیں ہوئیں، وہ تمام مرحوم مومنین و مومنات جو ظاہری اعتبار سے لاوارث رہے، یعنی ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے یا پڑھوانے والا نہیں۔ بانی مجلس کی مرحوم والدہ مرحومہ حاجی بھائی مراج اینڈ فیملی، مرحوم حاجی حسن علی جمعہ اینڈ فیملی، باب حوائج حضرت عباس کی مجلس میں شرکت کرنے والے آج کے دن جو مومنین اور مومنات یہاں موجود ہیں، ان کے خاندان کے تمام محرومین اور کل اموات مومنین و مومنات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عشرہ محرم کی پہلے عشرے کی آخری 3-4 راتیں ہیں، چونکہ بعد مجلس تبرکات اور شبیہ برآمد ہوتے ہیں تو دعا کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن آج باب المراد، باب الحوائج، جس کے وسیلے سے ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جب اس کا بیان ہونے والا ہے تو دل نہیں مانتا کہ بغیر دعا کے ہم لوگ صف اعلیٰ سے چلے جائیں۔ تو آغاز مجلس ہی میں دعا کی جاتی ہے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ چہردہ معصومین کا، تجھے واسطہ وارث مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب یعنی باب المراد باب الحوائج ابو الفضل العباس کا، تجھے واسطہ ابو الفضل العباس کی والدہ ام البنین کا، تجھے واسطہ حسین مظلوم کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کا کہ جس نے ہمیشہ عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ جو مومنین و مومنات اس وقت صف اعلیٰ پہ موجود ہیں اور آ رہے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ خداوندہ جن مرحومین کا ابھی ایصال ثواب کیا گیا ان کو اور دیگر تمام مرحومین کو اعلی علیین میں حضرت عباس ہی کے جوار سے ملحق فرما۔ خداوندہ صاحبان ایمان کو رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ جتنے ہمارے بیمار ہیں خداوندہ، خاص طور پر ابھی مجھے اطلاع ملی کہ کوئی مومن کینسر ڈائیگنوز ہوا، خداوندہ جتنے ہمارے بیمار مومنین و مومنات ہیں باب المراد باب الحوائج کا واسطہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ خداوندہ کربلا کی زیارت کے لیے جو قافلے اس وقت رواں دواں ہیں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان
خصوصاً عراق و لبنان و پاکستان، ان پر ظلم کرنے والے ظالم ہیں، ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ آج ہم باب الحوائج کے مسائل سنیں گے انشاءاللہ، ہمیں جلد از جلد باب حوائج کے روضے پر کربلا معلیٰ میں پہنچا، اور خداوندہ ان تمام مظالم کے انتقام اور مقصد حسین کو مکمل کرنے والی اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي العبد المؤيد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ولایت 1432 ہجرہ کے 1432 ہجری کے باب المراد اسلامک سینٹر کے اس عشرہ محرم کا عنوان، اور اگرچہ ہم 2 دن سے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ولایت کیا چیز ہے، یہ خالی زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا، یا ولایت ہم سے عمل میں بھی کسی قسم کی تبدیلی چاہتی ہے۔ اور میں نے 2 دن یہ کوشش کی۔ آج کی مجلس بہت ہی زیادہ سیدھے سادے انداز میں پڑھنا پڑے گی، ورنہ وقت میں موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا۔ آج کی مجلس کی حد تک میں جوش ولا رکھنے والے صاحبان ایمان سے معذرت چاہتا ہوں۔ کل کی مجلس کے آغاز میں جو ایک حدیث آئی، آج گویا پوری مجلس اسی حدیث کی مختلف انداز سے وضاحت ہوگی کہ ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، ہماری ولایت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب تم اپنے عمل کو تبدیل کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ تو میں نے مختلف مثالیں جمع کی تھی کہ ولایت درخت جب مانتا ہے، اور حجر جب مانتا ہے، اور ہوا جب ولایت کو مانتی ہے، اور پانی جب ولایت کو مانتا ہے، اور آگ جب ولایت کو مانتی ہے، اور کائنات کی ہر شے جب ولایت امام کو تسلیم کر رہی، تو ان کی ولایت خالی یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے کسی چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ درخت خالی زبان سے بول کے خاموش نہیں ہوگا، اگر اشارہ پائے گا تو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا بھی آئے گا۔ اور پانی کی ولایت خالی یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے علی کا کلمہ پڑھ کے وہیں بہتا رہے، بلکہ علی کے نام پر اس انداز سے اپنے آپ پر قدم رکھنے والے کو کاندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا۔ پرندے کی ولایت میں یہ نہیں ہے کہ نام علی سنے گا، نہیں، وہ آئے گا اور اپنی گردن کو کٹوائے گا۔ تو جیسی ولایتیں ہمیں، اب یہ چونکہ 2 دن یہ بات ہو چکی، اس لیے ذرا میں نے جلدی جلدی یہ جملہ عرض کیا، جس انداز سے ولایت کے یہ ماننے والے ہمارے سامنے آئے، اور پھر وہ تاریخ کی مثالیں بھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کم عقل یا بے عقل اللہ کی مخلوق ہے، نہیں، ماننے والا مرد ہے، آ کے خود ہاتھ کٹواتا ہے کیونکہ ولایت کا مطلب سمجھتا۔ ماننے والی اگر مومنہ ہے تو آ کے خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہی ہے، کیونکہ ولایت کے مفہوم کو جانتے ہیں۔ تو یہ والی ولایت، اب ایک سوال یہ کہ یہ والی ولایت آدمی میں پیدا کیسے ہو، لیکن اس سے پہلے اپنی اس بات کو اس طرح مکمل کرو کہ یہ والی ولایت، یہ والی جو اطاعت چاہ رہی، جو حکم کی تعمیل چاہ رہی، جو صرف یہ دیکھتی ہے کہ اس موقع پر امام ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں،
جو یہ نہیں کرتی ہے کہ زبان سے علی کا نام لے، دل میں علی کی محبت رکھے، لیکن باقی سارا جسم نہ صرف یہ کہ علی کی سیرت سے مختلف ہو، بلکہ بعض اوقات تو دشمن علی کی سیرت پہ عمل ہوتا نظر آئے، ایسا نہیں۔ ولایت جو بہترین طریقے سے ہمیں اگر سمجھائی گئی تو اس آیت میں جس کو میں 4 دن سے تلاوت کر رہا تھا، اب تک موقع نہ ملا اس کی وضاحت کا، اور صرف عرض یہ کرنا تھا کہ ولایت کا یہ والا پیغام ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نیا پیغام ہے، کوئی مومن یہ کہہ دے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا۔ جو آیت 4 دن سے تلاوت ہو رہی ہے، اور ایسی کہ میں خود آیت کو پڑھتے ہوئے درمیان میں اس جگہ رک جاتا ہوں جہاں نہیں رکنا چاہیے، لیکن اس لیے رک جاتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجمع مجھ سے پہلے اس آیت کو پڑھ رہا، یعنی پورے مجمع کو یہ آیت زبانی یاد، ضرورت بھی نہیں کہ اس آیت کو ان کو سنایا جائے گا۔ میں نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ کہا اور مجمع نے خود ہی آیت کو مکمل کر لی۔ بدقسمتی یہی ہے، اگر کوئی ایسا حکم اسلامی ہو کہ جو ہم نے آج تک نہ سنا اور پھر ہم سے کہا جائے یا قیامت کے دن پوچھا جائے تو ایک ایکسکیوز صحیح بھی، جسٹیفائی بھی، کہ ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ والی آیت جو اتنی زیادہ صاحبان ایمان کو یاد کہ خطیب کو یا ذاکر کو یا عالم کو یا مجھ جیسے طالب علم کو مکمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس کا پیغام کتنے لوگوں نے کبھی غور کیا؟ اور یہاں رک کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ آیت سورہ احزاب کی آیت ہے۔ یہ جملہ میں نے کیوں عرض کیا؟ قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی سورہ کی آیت ہوتی، یہ سورہ احزاب کی آیت۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ سورہ احزاب کا کوئی انتہائی گہرا تعلق ہے کربلا اور عاشورے سے۔ دلیل اب وقت نہیں ہے، جب میں وقت کی کمی کی وجہ سے مولا کے فضائل جس انداز سے 6-7 دن پڑھ رہا تھا آج نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو اس قسم کی باتوں کی تفصیل میں جانے کا وقت کہاں سے ملے گا؟ لیکن دلیل کا صرف ایک جملہ، اعمال روز عاشورہ۔ آپ سب لوگ روز عاشورہ کے اعمال انجام دیں گے اور ساری زندگی انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ روز عاشورہ کی نماز جو رکھی اس میں سورہ احزاب کو الحمد کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، اور خاصا طویل سورہ، لیکن صاحبان ایمان حتی الامکان اس نماز کو سورہ احزاب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کا کوئی حکم بغیر کسی لاجک یا مصلحت یا فائدے کے نہیں ہوتا۔ عین عاشورے کے دن شب قدر میں نہیں پڑھوائی جا رہی ہے سورہ احزاب والی نماز، 15 شعبان کو نہیں پڑھوائی جا رہی ہے سورہ احزاب والی نماز۔ عین عاشورے کے دن جب سوائے رونے اور غم کرنے اور ماتم کے کسی چیز کا دل نہیں چاہتا، لیکن حسین کی نماز تو ہمیں یاد رہتی ہے تو ہم پڑھ بھی رہے ہیں نمازیں، اور خاص روز عاشورہ کی نماز جب پڑھوائی تو ایک ایسے سورے کی تلاوت کروائی گئی جو عام طور پہ واجب اور مستحب نمازوں میں تلاوت نہیں کیا جاتا۔ کوئی وجہ ہو کہ پورے سال میں اگر اسلام نے انتخاب کیا یا چوز کیا تو عاشورے کو دن کو چوز کیا سورہ احزاب کے دن۔ سورہ احزاب کی ایک آیت تو ہر بچے کو معلوم ہے، آیت تطہیر۔ سورہ احزاب میں وہ آیت ولایت بھی ہے جو غدیر خم کے میدان میں رسول نے پہلے پڑھی تھی۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولی من المؤمنین بانفسہم، نبی ہے تمہارا مولا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جس کا اختتام اور تکمیل غدیر خم میں ہوئی کہ جب نبی تمہارا مولا تو علی بھی تمہارا مولا۔ سورہ احزاب ہی میں یہ والی آیت بھی آئی جو ہمارے یہاں آیت درود کا علاقی ہے، لیکن بس یہ سورہ احزاب کی اہمیت میں نے بتائی کہ خالی اہمیت نہیں، اس کا عاشورے سے کتنا گہرا تعلق اور کربلا سے اس کا کتنا گہرا تعلق اس میں آیت آئی۔ اب تک سوال یہ کہ اتنا تو آپ کو اندازہ ہوگا چاہے آپ نے عربی نہیں پڑھی کہ آیت میں ایک نہیں 2 حکم دیے جا رہے ہیں۔
ولایت کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے اس آیت سے جو بچے کو یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایک حکم یہ دیا، اور اتنا پکا مومن کو یاد کہ اگر مومن ہے تو اس کے جینیٹک کوڈ میں یہ حکم گویا آ گیا کہ ابھی پوری آیت نہیں پڑھی جاتی اور مومن کی زبان حرکت کرنے لگتی ہے، درود پڑھنے لگتا، صلو علیہ، صلو علیہ۔ ابھی یہ آیت پوری نہیں ہوئی اور مومن کی زبان پہ درود آنے لگا، اس کے جینز میں یہ پیغام اتر چکا ہے۔ مگر ایک ہی آیت میں دو حکم آئے، برابر ہے، تو بہت فاصلہ بھی درمیان میں نہیں۔ یہ سوال بھی نہیں ہے کہ یہ انگریزی میں سب سے لمبا لفظ کون سا کا اسماعیل، کیوں لمبا کیوں ہے؟ کہا ایس اور ای کے بیچ میں مائل پورا 1 میل ہے، ایسا بھی نہیں۔ انگریزی نہ میری زبان ہے، نہ مجھے آتی ہے، نہ مجھے انگریزی کبھی سیکھنے کا موقع ملا، آتی حضرات سے جو باتیں سنتا ہوں۔ آیت کے اندر دو حکم آئے، درمیان میں فاصلہ بھی نہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایک حکم پہ تو آپ نے فوراً عمل کیا اور بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے مومن دوسرے حکم پر بھی عمل کرے۔ وہ ہے کیا دوسرا حکم؟ کتنے لوگوں نے آج تک کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی صلو علیہ ہے اور سلمو ہے، تو صلو علیہ پہ تو ہم نے عمل کر لیا، یہ سلمو کیا ہے، اس پر ہم کیا عمل کرتے، یہ ہے کیا چیز؟ یہی اگر سمجھ میں آ گیا تو ولایت کا میرا پورے عشرے کا عنوان آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلو علیہ تو یہ تحفہ درود ہے جو آپ ہی نہیں بھیجتے، ان اللہ بھی وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی، لیکن سلموا تسلیما۔ اور دیکھیں دو حکم آئے ہیں، صلو علیہ سلم۔ اللہ نے جب اپنی طرف نسبت دی تو صلو میں تو کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں، سلمو میں نہیں کہا۔ سلمو میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، آیت کہی تو ان اللہ وملائکتہ یصلون۔ تو سلمو کوئی ایسی منزل ہے جس میں اللہ شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہے کیا؟ باقی ساری بحثیں چھوڑیے، وقت نہیں ہے۔ باب الحوائج، باب المراد حضرت عباس اور ان کی والدہ ام البنین کا ذکر آج مجھے کرنا، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ ایک آیت زندگی بھر ہم نے سنی ایسی کہ ہمیں زبانی یاد ہو گئی، ہم قرآن کے حافظ بنے ہوں گے نہ بنے ہوں، اس آیت کے حافظ بن گئے، اور اس کا دو حکم میں سے ایک حکم پر ہم اتنے بے چین ہوتے ہیں عمل کرنے کے لیے کہ اب یہ خطیب بات پوری بھی نہیں کر پایا اور ہم نے درود بھیج دیا، تو دوسرا حکم آخر اس نے کیا قصور کیا، اس میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ نہ عمل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ مطلب سمجھا کرتے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز۔ سلموا تسلیما، سلموا تسلیما ہے ولایت۔ کون سی ولایت؟ جس کو میں 3 دن سے بتا رہا تھا، بلکہ سمجھیے چاند رات سے بتا رہا ہوں، یہ جو خالی زبان نہیں، اصلی ولایت سلموا تسلیما۔ قرآن کے بارے میں اصول یاد رکھیے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن ہی کی کسی اور آیت سے مدد لو۔ قرآن کی تفسیر اگر قرآن ہی سے کرو تو اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں۔ یہ یہاں سلموا تسلیما جو آیا ہے درود میں آیا، کیا پورے قرآن میں یہ کہیں اور بھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور اگر کہیں اور آیا ہے تو اسی طرح آیا ہے جس طرح اس آیت میں آیا کہ بس سلموا کا اور اللہ آگے بڑھ گیا، یا وہاں سمجھایا ہے کہ کیا ہے سلموا؟ سورہ نساء میں یہ حکم آیا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو 4 معصومین کی تمام زیارتوں کا شرف جلد از جلد عطا کرے۔ جائیے اور گھر والوں کے ساتھ جائیے اور اپنے بچوں کو لے کے جائیے۔ خاص طور پر ان والدین سے ریکویسٹ ہے جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے، ذرا جا کے دیکھیں، وہ بھی ایک ماحول ہوتا، وہ بھی ایک دنیا، ایمان کی دنیا۔ زیارت رسول خدا جب آپ پڑھیں گے مدینہ پہنچ کر، تو اس زیارت رسول خدا کا اختتام جو ہے قرآن کی آیت پر ہے۔ وہ آیت کے فوراً بعد والی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 64، زیارت رسول خدا کا حصہ۔ حاجی سے پوچھئے، عمرہ کرنے والے سے پوچھئے جو روضہ رسول پہ گیا، اور 64 نمبر کی آیت زیارت میں آئی۔ ہم لوگ تو 17 ربیع الاول کو رسول خدا کی ولادت کا ذکر
اور 28 سفر کو رسول خدا کی وفات کا دن، جہاں بھی دنیا میں ہو رسول خدا کی زیارت پڑھتے ہیں۔ یہ آیت 64 اس میں، اور اس کے بعد 65 آیت جو سلموا تسلیما کو بتا رہی ہے۔ یہ لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ احزاب میں خالی سلموا تسلیما آیا، سورہ نساء میں سمجھا کے آیا کہ یہ ہوتا کیا۔ فلا وربک لا یؤمنون، اور کل والی بات کہ اللہ کو آج قسم کھانا پڑ رہی ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ کو قسم کھانا پڑ رہی ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، اور قسم کے بعد بھی بڑا عجیب لفظ آیا جو کل امام نے فرمایا تھا، واللہ ما شیعتنا الا من اطاع اللہ الا من اتقى اللہ واطاعہ۔ قسم بخدا ہم کسی کو شیعہ نہیں مانتے جب تک کہ متقی نہ بنے۔ آج اللہ کہہ رہا ہم کسی کو مومن نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں اردو میں کسی کو کہہ دیجئے تم بے ایمان، ایک مرتبہ آگ بگولا ہو جائے گا، خیز و غضب میں آ جائے گا، جلال میں آ جائے گا۔ اللہ کہہ رہا فلا وربک لا یؤمنون، میں نہیں مانتا کسی کے ایمان، تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں، سب ایمان بے ایمان۔ ایمان کسی اور مطلب میں لے لیں گے لوگ، بعض اوقات تو الفاظ کو پکڑ کے ایسی بحث کر دی جاتی ہے کہ سلپ آف ٹنگ کی بھی لوگ چھوٹ نہیں دیتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم کوئی مومن نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے سارے ڈسپیوٹ اور مسائل میں تجھے اپنا حکم نہ بنائے، فیصلہ تیرا ہوگا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو تو فیصلہ کر دے تو دل میں بھی ان کا یہ خیال نہ آئے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا۔ دل تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، لیکن مومن کی پہچان ہے وہ اپنے دل کو بھی ایسا کنٹرول میں رکھے کہ دل میں بھی یہ بدگمانی نہ آنے پائے کہ ایسا کیوں کیا۔ چونکہ آج حضرت ام المؤمنین کے حوالے سے مجھے بات کرنا تو خواتین سے بات کر لوں۔ کل رات سے جو بات چلی تھی، مثلا اللہ کے رسول نے اگر یہ فیصلہ کر دیا کہ مرد تو نہیں، بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں باپ کی جائیداد میں ڈبل حصہ ملے، کیوں آخر دونوں کا برابر کا رشتہ اس مرنے والے سے، یہ اس کا بیٹا یہ اس کی بیٹی، بیٹے اور بیٹی کا رشتہ برابر ہے، کیوں آخر؟ جبکہ عام طور پہ بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت بھی کرتی ہیں اور باپ کی خدمت بھی زیادہ بیٹیاں ہی کیا کرتی ہیں۔ بیٹوں کو تو اپنی بیویوں کی خدمت سے فرصت ملے تو سوچے کوئی باپ بھی دنیا میں ہوتا ہے مثلا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں عنوان ایسا میں نے اشارہ کیا، عورت اور مرد کا اسلام میں فرق، اسلام میں عورت اور مرد کی ذمہ داریوں میں فرق، حقوق میں فرق، یہ تو پورا اشرا ہو جائے گا۔ لیکن لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں بھی یہ تنگی نہ آئے کہ آخر اللہ کے رسول نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیوں کیا۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور جو تو کہہ دے سر جھکا کے اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائے، سر جھکا کے اسے قبول کرتے چلے جائے۔ رسول کا کام ہے زبان سے کوئی جملہ کہنا اور صاحب ایمان کا کام ہے فوراً اس پر عمل کرنا۔ وائی لاجک، فلسفی، منطق، پیغمبر کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی، پیغمبر کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی فلسفی ہوتی، کوئی حکم بغیر فائدے کے نہیں ہے۔ لیکن مومن یہ چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتا، مومن تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے مولا رسول نے یہ کہا ہے، وہ میرا کام ہے آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا، سوال کرنا، آرگومنٹ کرنا، ڈیبیٹ کرنا یہ میرا کام نہیں۔ یہ قرآن نے سمجھایا، اس کو کہتے ہیں یسلموا تسلیما۔ آئیے آیت درود، فلا وربک والی آیت کتنے لوگوں کو یاد، لیکن آیت درود تو یاد ہے نا؟ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، جب اس رسول کا نام سنو تو ایک بار درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور جب اس کا حکم سنو، نام سنو تو درود بھیجو، اس کا حکم سنو تو ایک مرتبہ سر جھکا کر اس حکم کی پابندی شروع کر دو۔ پیغمبر کے ہر حکم کو دیکھیے 35-40 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے مجلس سے پہلے ہی کہ کون سی مجلس ایسی ہوگی کہ مجمع جوش میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے،
اور کون سی مجلس ایسی ہوگی کہ مجمع اتنا ٹھنڈا بیٹھا رہے گا؟ پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ولایت آج شب 8 محرم ہو گئی ہے، ایک کل ہی کی رات ہے، پرسوں تو شب عاشور، تو ہر صورت میں مجھے اس منزل سے آگے بڑھنا تھا۔ چنانچہ میں ان مومنین کرام کے جذبات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ اتنی ٹھنڈی مجلس مولانا کو پڑھنا تھی، کل ہی بتا دیتے تو ہمارے پاس بہت چوائس ہے لندن کے اندر، لیکن پیغام پہنچانا ضروری تھا۔ اس لیے مومن کی 2 ذمہ داریاں بنی، صلو علیہ، نام سنے گا درود بھیجے گا یعنی احترام رسالت، وسلموا تسلیما، حکم سنے گا فوراً عمل کرنے دوڑے گا۔ اور ان 2 میں سے دیکھیے اللہ تو رسول کا حکم نہیں مانے گا نا، اللہ صلو علیہ میں ہمارے ساتھ ہے، سلموا تسلیما میں اللہ ساتھ نہیں ہوگا۔ آیت کے انداز کو دیکھیے گا، یہ ہے ولایت، جس ولایت کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اللہ اگر رسول کو مولا مانا ہے تو جو رسول کہتے جائیں وہ تمہیں کرنا ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی بحث نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ چلو بحث نہ کرو، لیکن کی اپنی جاؤ گے، نام رسول کا ہوگا، زندگی تم اپنے طرح، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے رسالت کو مولا ماننا، اور رسول نے قدیر میں کہہ دیا من کنت مولا فعلی مولا، جیسا میں مولا ہوں ویسا علی مولا ہے۔ تو جس طرح رسول کا حکم آ کے بن کر کے ماننا ہے، اسی طریقے سے اگر علی کو مولا مانا، زبان کے ساتھ دل بھی بولا نا علی مولا علی مولا، اگر علی کو مولا مانا ہے تو رسول ہی کی طرح سے ہر حکم کے اوپر عمل کرنا۔ اور یہ پیغام اتنے مختلف انداز سے بتایا گیا کہ مثلا ایک چھوٹی سی بات دیکھیے، ہمارا عقیدہ تو ہے نا کہ اللہ رسول بہرحال اس کے بندے، تمام بندوں میں سب سے افضل، اور علی رسول کے وارث و جانشین ہیں، رسالت کا مرتبہ رسول، اس کے بعد علی آتے ہیں، پھر ہم اور آپ بھی آتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی 24ویں آیت کو اللہ کے رسول مسجد النبوی میں واضح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، اس میں ہمارا آپ کا تذکرہ آ گیا کہ ولایت کیسے ہوتی، سلموا تسلیما کیسا ہوتا، بہت سارے اشارے ہیں۔ اس وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت خالی یہی ایک مشہور حدیث پڑھ رہا ہوں، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ قرآن کی ایک آیت آئی کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت جیسی جس کی روٹس زمین میں ہوتی ہیں اور اس کا اسٹیم یا برانچز آسمان۔ کعبے میں ہم نے دیکھا کہ مشرک علی کے موقع پر جب علی دوشے رسول میں کھڑے تھے تو پیغمبر نے سوال کیا تھا، اے علی اس وقت کہاں پہنچے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بلندی پر ہوں کہ آسمان سے جو چیز چاہے اٹھا سکتا ہوں۔ اور اس وقت پھر ایک جملہ ہے جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل کیا، پیغمبر نے کہا کہ اے علی تم حق کا کام کر رہے ہو اور میں حق کا وزن اپنے کندھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں۔ اب اللہ کے رسول مسجد النبوی میں اس کو سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ ضرب اللہ ایک مثال دے رہا، ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں اور روٹس زمین پہ اور اس کی شاخیں آسمان پر، یہ قرآن میں آئے۔ پیغمبر نے کہا معلوم ہے وہ درخت کون سا ہے؟ وہ ہم، میں اس درخت کی جڑیں ہوں جو زمین پر، علی اس درخت کی شاخیں ہیں جو آسمان پر ہے، اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ پتوں سے 2 پیغام دیے، پتوں سے 2 پیغام دیے۔ پہلا پیغام یہ خبردار کبھی علی کو بائی پاس کر کے آگے نہ بڑھنا۔ دیکھیں پتہ کسے کہتے؟ پتہ جب دیکھیے ایک عام سے مثال، آپ جا کے بوٹنی لے کے نہ جائیے گا کہ دنیا میں فلاں درخت تو ویسا ہوتا ہے فلاں درخت تو ویسا ہوتا ہے، لیکن عام درخت پتے کو جو کچھ ملتا جڑ کی وجہ سے ملتا ہے، جڑ جو ہے وہ زمین سے پانی لے رہی ہے مثلا اور پتے تک پہنچا رہی ہے، لیکن شاخوں کے ذریعے سے۔ اگر کوئی گستاخ و نادان پتا کہے کہ جب جڑ ڈائریکٹ موجود ہے تو مجھے ضرورت کیا ہے برانچز کی، وہ ایک بار برانچ سے اپنا رشتہ توڑ لے اور ٹوٹ کے آ کے جڑ کے پاس بیٹھ جائے، چھوڑ دے وہ شاخ۔ کہے کہ جب جڑ موجود ہے سارا فائدہ
فائدہ مجھے جڑ سے مل رہا ہے، یہی زمین سے منرل لے کے مجھے پہنچا رہی، یہی زمین سے پانی لے کے مجھے پہنچا رہی، سامنے موجود ہے جڑ زمین کے اندر، میں پھر کیوں محتاج رہوں برانچز کا، شاخ کا؟ اس نے ایک بار شاخ سے اپنا رشتہ توڑ لیا، چھوڑ دیا شاخ، سیدھا آ کے جڑ کے قدموں میں بیٹھ کے، بہت قریب بالکل دیوار ملی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، بالکل قریب آ کے بیٹھ تو گیا، لیکن ہوگا کیا؟ 2-4 دن تک تو وہاں رہے گا، اس کے بعد سوکھنا شروع ہوگا، رنگ اڑے گا، پتا جو ہے سوکھ جائے گا، اور ایک وقت میں اتنا سوکھے گا کہ آئے گا کوئی کوڑا اٹھانے والا، ایک بار اس کو اٹھا کے جا کے آگ میں ڈال کے جلا دے گا کہ اب یہ کسی کام کا نہ رہا۔ جب میں سوچ رہا تھا کہ جب میں یہ مثال دوں گا تو کتنے لوگ سمجھیں گے، لیکن ماشاءاللہ آج میرا بھی دل خوش ہو گیا۔ تو جڑ درخت کو ساری زندگی جڑ سے ملتی ہے، درخت کی حیات جڑ پہ ہے، درخت کو سارا فائدہ جڑ سے مل رہا ہے، لیکن پتے کو اگر یہ فائدے لینا ہے تو شاخ کو تھامے گا، شاخ اس کو جڑ سے ملائے گی۔ اگر اس نے برانچ کو چھوڑ دیا، سیدھا چلا گیا جڑ کے پاس، تو جلا تو دیا جائے گا آگ میں، فائدہ کچھ نہ ملے گا۔ اب اللہ کا رسول ہمیں اور آپ کو کہہ رہا جو ہمارے شیعہ ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں، پیغام دے رہا، خبردار کوئی علی کو بائی پاس کر کے آگے نہ بڑھے۔ اگر کسی نے علی کو چھوڑ دیا، ڈائریکٹ رسول کے پاس گیا، انجام برا ہے، حشر برا۔ علی تو خیر مولا، علی تو خیر کائنات کی دوسری افضل ترین شخصیت ہے بعد رسول خدا۔ ولایت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، نبوت کا تقاضا یہ۔ ایک واقعہ ہے سفینۃ البحار میں، شیخ عباس قمی نے لکھا، اور وہ یہ کہ مدینے کے لوگوں کو بلال کی اذان بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ ایک ایسا آدمی جس کی عربی بھی صحیح نہیں، شین کو سین بولتا، سینو بلال شین عند اللہ، وہ حدیث اس واقعے کے بعد آئی، نہ اتنا اچھا لہجہ۔ اب پیغمبر نے مقرر کیا بلال اذان دے رہے، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن جہاں تک بات پہنچی تھی ولایت، ایک بار سنا، مہینہ سنا، سال سنا، بلال کی اذان میں مزہ نہیں آ رہا، چنانچہ سارے مدینے والوں نے اجماع کیا اور کہا کہ بلال کو ہٹا کر کسی بہترین قاری کو، جس کی آواز بھی بڑی اچھی ہو اور جس کے مخرج و تلفظ بھی بالکل صحیح ہو، اس سے اذان دلوائی۔ اب روزانہ ہوتا یہ بلال اذان دیتے، پھر اللہ کے رسول مسجد کے اندر داخل ہوتے۔ آج ان کو ہٹا دیا، حسان ابن ثابت کے بھائی کو مدینے والوں نے مؤذن بنایا، اور واہ کیا اذان دی، لطف آ گیا مدینے والوں کو، سواد آ گیا مدینے والوں کو، ہر آدمی اذان سنتا جاتا، جھومتا جاتا۔ اذان ختم ہو گئی، لوگوں نے کہا یہ ہوتی ہے اذان۔ اتنے سالوں کے بعد آج یہ پتا چلا کہ اذان کسے کہتے ہیں، اور اب پیغمبر کا انتظار ہو رہا ہے، ٹائم وقت فضیلت آ رہا ہے، گزر رہا، اور لوگ گھبرا گئے۔ اب تک اللہ کے رسول لائے، خیریت تو ہے؟ لوگ گئے دروازے پہ دستک دی، پیغمبر نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات یا رسول اللہ، وہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت فضیلت کہیں نہ چلا جائے، آپ مسجد میں آئے کیوں نہیں؟ طبیعت تو خراب نہیں ہوگی، بیمار تو نہیں ہوگی؟ پیغمبر نے کہا اذان ہو گئی؟ کب ہوئی اذان؟ میں تو انتظار کر رہا ہوں بہت دیر سے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کب ہوئی؟ ارے آج تو ایسی اذان ہوئی کہ آج تک مدینے میں ایسی اذان نہیں ہوئی تھی۔ پیغمبر نے کہا کیوں بھائی، کیا خاص بات تھی؟ کہا آج کھلا صاحب نے اذان دی ہے، کیا کہنا ان کی اذان کا، کیا لطف آیا، کیا مزہ آیا؟ پیغمبر بظاہر گھبرا کے پوچھا انہوں نے اذان دی تو میرے بلال کو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بلال کی اذان میں مزہ نہیں آتا، تو ہم نے بلال کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ پیغمبر نے فرمایا
کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا میں آ کے نماز نہیں پڑھاؤں گا. اگر میں کسی حبشی غلام کو بھی مقرر کر جاؤں تو کسی کو حق نہیں ہے اسے اپنی جگہ سے ہٹانے کا. ایک حبشی غلام اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا. تو غدیر میں جسے اللہ نے نور کل کو ہاتھ میں اٹھا کر رسول اللہ نے کہا علی مولا ہے, اگر کوئی علی کو اس کی جگہ سے ہٹا دے. کر کے پنجا کھول کے مومن کنجوسی مت کر جنت وچ بنا کر پنج نعرہ پنجل تلی تے بابا شیر نعرہ حیدری 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 اسی طرح سلوات دی چلائے. حبشی غلام بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا اگر رسول اللہ نے اس کو مقرر کیا. اور یہ تو وہ ہے جو خلقت نورانی میں رسول کے ساتھ چلا رہا. مشکل کشائے کائنات اللہ کا ولی ہے, امت پہ حجت ہے, اسے ہٹانے کا کسے اختیار ہے. مگر پیغمبر نے پھر ایک جملہ اور کہا جو سمجھانا ضروری. پیغمبر نے جب یہ کہا کہ ہمارے شیعہ ہمارے پتے ہیں تو بتا دیا شیعہ اسے کہتے ہیں وہ سارا فائدہ مجھ سے لیتا ہے لیکن براہ راست نہیں, علی کے ذریعے سے. وہ علی کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے, وہ علی کو بائی پاس نہیں کر سکتا ہے. ایک غلام کو اگر بائی پاس کیا گیا تو پیغمبر نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں. علی کو اگر کسی نے بائی پاس کیا نہ اس کو رسول کی شفاعت ملے گی نہ اسے رحمت للعالمین کی رحمت بھی نہیں ملے گی. مگر جب پتا کہا نا تو اس میں ایک میسج اور بھی. پتے کی ایک خصوصیت وہ یہ ہے کہ جس درخت کا پتا ہوتا خالی پتے کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا. بچے بیٹھے نا, پتا شاید انگریزی میں لیف کہتے ہیں. درخت جس درخت کا پتا ہوگا پتے کو دیکھیں آپ, درخت کو نہ دیکھیں کہیں پتا پڑا ہوا ہے. آپ نے کہا یہ تو آم کے درخت کا لگ رہا ہے, آپ نے کہا کہ یہ تو پیپل کے درخت کا ہے, آپ نے تو کہا کہ انگلینڈ میں کون سے درخت ہوتے مجھے تو پتا بھی نہیں. لیکن جس درخت کا پتا اگر کہیں آپ کو وہ پتا نظر آ گیا پڑا ہوا کسی کے گھر میں رکھا ہوا, آپ نے درخت نہیں دیکھا خالی پتا دیکھا تو بتا دیا کہ یہ فلاں درخت کا پتا ہوگا. تو بس یاد رکھیے گا گناہگار درخت کا پتا ہے تو وہ دیکھنے میں گناہگار نظر آئے گا, اور اگر معصوم درخت کا پتا ہے تو وہ پتا بھی دیکھنے میں معصوم نظر آ رہا ہوگا. جب اس درخت کا ہمیں پتا قرار دیا گیا جس کی جڑ رسول خدا ہے, جس کی شاخیں علی مرتضیٰ ہیں, تو جو اس درخت کا پتا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال کرنا کہ مجھے دیکھ کر لوگوں کو علی یاد آ جائے. اور علی ہیں کون؟ کیونکہ عباس تک مجھے جانا ہے نا. جب دنیا علی کو نہیں سمجھے گی تو عباس کو بھی نہیں سمجھ پائے گی. علی ہیں کون؟ اچھا, اب آج میں نثر میں شاعری کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوں گے, لیکن میرے مرحوم استاد پڑھا کرتے تھے اور یہ بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے ترتیب دے دی. اس میں کوئی بات حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ الگ الگ حدیثیں بھی جمع کر کے گویا نثر میں شاعر. علی ہیں کون؟ علی وہ جو رسول اللہ کو, جس جملے کے لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں جو بہت مشہور, وہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ دوسری یا تیسری مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں. رسول اللہ کو یہ علی خانہ کعبہ سے ملے نا, اور جیسا کہ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں چلی گئی تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ دیوار سے گئی ہو اور وہ جو دروازہ ہے عام لوگوں کے لیے وہ کھلا نہیں, دیوار تو دوبارہ مل گئی مگر خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا. روزانہ رات کو بند کیا جاتا ہے, اگلے دن فجر کو یہ دروازہ کھولا جاتا ہے, کیونکہ اس واقعے سے چند مہینے پہلے خانہ کعبہ میں کچھ آگ واگ لگ گئی تھی, کچھ چوریاں ہو گئی تھی, تو قریش نے کعبے کے دروازے پہ قفل ڈالنا شروع کر دی. پہلے مسجدیں بھی کھلی رہتی تھی دنیا بھر کی, آج کل کی بات کرو. جب سے چوریوں کے واقعات بڑھے تو تالے بھی پڑنے لگے. جب یہ ہوا یہ
کہ فجر کے بعد یا فجر سے کچھ پہلے خانہ خدا کھولا جاتا، عشاء کے کچھ بعد بند کر دیا جاتا۔ نمازوں کا تو ابھی وہاں اسلام دستور نہیں ہے، لیکن اوقات۔ فاطمہ بنت اسد آدھی رات کو گئی جب دروازہ ویسے ہی بند تھا، چلی گئی۔ اگلی صبح کو جو دروازہ کھولنے کا وقت آیا، اب دروازہ کھل نہیں رہا، وہی دروازہ، وہی قفل، وہی چابی، دروازہ کھل نہیں رہا۔ اور ادھر یہ خبر بھی پھیلی ہوئی کہ بھئی آخری رات کے وقت سردار مکہ، رئیس بطحا، وارث کعبہ، محافظ حرم ابو طالب کی بیوی خانہ خدا میں بند ہو گئی۔ خبر بھی پھیل رہی، آدھی رات کو صحن میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں لیکن جو تھے، اب آہستہ آہستہ یہ خبر پھیل رہی۔ تو اب دو باتیں ہو، ایک تو ویسے ہی ابھی تک اعلان اسلام تو ہوا نہیں، وہ دشمنیاں تو ڈیولپ ہوئی نہیں ہیں۔ ابو طالب بھی مکے کے 14 سرداروں میں ایک سردار مانے جاتے ہیں، 13 اور قبیلے ان کے اپنے سردار ہیں۔ تو اب حضرت فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں بند ہو جانا، خبر پھیل رہی، ایک تو یہ پریشان، اور دوسرا یہ ہے کہ خود خانہ خدا بند ہو گیا۔ اور یہ بتا دوں کہ رجب کا مہینہ عرب میں عمرے کا سب سے افضل مہینہ مانا جاتا، پورے عرب کے لوگ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے، قریش ہر ایک کو کعبے میں جانے دیتے تھے اور اس کے چارج لگاتے تھے، اتنے دینا پڑیں گے، لوگ دیتے تھے۔ اب تو ان کی آمدنی بھی ماری جا رہی ہے، بھئی دروازہ بند ہے خانہ خدا، خانہ خدا ہی نہیں کھلا ہوا ہے تو پیسے کس بات کے لیں گے؟ اب پریشان، آگے بڑھ، جتنے بڑے لوگ مکے کے تھے سب نے باری باری ٹرائی کی۔ اچھا یہ فطرت بھی ہے آدمی کی، دیکھیے گا کبھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں جائیے لاک کو کھولنا چاہیں چابی کی مدد اور نہیں کھولے تو جو آدمی میں قریب ہوگا کہے گا لاؤ ذرا چابی مجھے دو، میں ٹرائی کرتا ہوں، اس سے نہیں کھولے گا، قریب والا کہے گا لاؤ ذرا مجھے دینا، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ کیونکہ زبان سے کوئی کہے کہ نہ کہے، دل میں یہ ہے، ہر آدمی سمجھتا میں ہوں عقل مند، باقی ہے بے وقوف، اس سے نہیں کھولا مجھ سے کھل جائے۔ تو سارے سردار قریش 13 کے 13 ٹرائی کر کے تھک گئے، اس کے علاوہ جو بڑے لوگ ہیں سب آ رہے ہیں، ہر ایک کوشش کر رہا۔ یہاں دو مسئلے ہو گئے، ایک بہرحال فاطمہ بنت اسد کا بند ہونا، اور ایک اس سے بڑا اپنی کمائی، اپنی آمدنی ختم ہوئی جا رہی ہے، چنانچہ ہر ایک کوشش کر رہا ہے۔ تو اب میں نے بڑے غور سے تاریخ میں دیکھا، بڑی محنت کی، بڑی جستجو کی، میرا مطالعہ نہیں تو اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ جتنے لوگوں نے آ کے خانہ خدا کا دروازہ کھولنا چاہا، اس میں ابو طالب کا نام نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا؟ بھئی ابو طالب کے تو گھر کا مسئلہ، ان کی تو بیوی خانہ خدا میں بند ہو گئی، سردار قریش بھی ہیں، وارث کعبہ بھی ہیں، محافظ حرم بھی ہیں، سب سے زیادہ تو انہیں پریشان ہونا چاہیے۔ ہر ایک نے آ کے کوشش کی، ابو طالب تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے۔ ارے بھائی یہ ابو طالب کو کس بات کا اطمینان ہے؟ اتنے اطمینان سے گھر میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو میں اکثر کہتا ہوں یہ ابو طالب کا اطمینان نہیں ہے، یہ ابو طالب کا ایمان ہے، ایمان۔ اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب پہلے سے معلوم ہو کیا ہونے والا، کس انداز سے ہونے والا۔ میری بیوی کعبے میں قید نہیں ہوئی ہیں، کسی بلانے والے نے مہمان بنا کے بلایا، جب مہمان گئی ہیں تو مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ میزبان تو وہ ہے جو ہمارا بھی آقا، ان کا بھی خالق۔ اب فاطمہ بنت اسد جب باہر آئی 3 دن بعد، تب بھی استقبال کو ابو طالب نہیں آ رہے ہیں، رسول خدا آ رہے ہیں۔ اور اس وقت کا وہ جملہ کہ ایک بار پریشانی کے عالم میں فاطمہ بنت اسد کا کہنا کہ ہے محمد میں بہت پریشان ہوں، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھولی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، 2 ہی بچے ہیں جنہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں دوسرے بچے تک جا رہا ہوں لیکن پہلے بچے کی بات پوری ہو جائے، کیونکہ دوسرا اسی کا وارث ہے، دوسرا اسی کے خصائص کو لیے ہوئے۔ اب ایک جملہ جو بہت سی الگ الگ روایتوں کو جوڑ کر گویا نثر میں شاعری کی میرے استاد نے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول بچے کو لے کے گھر میں آ گئے، ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا، وہ دشمنیاں ڈیولپ نہیں ہوئی، ابھی سب ایک ساتھ رہتے ہیں، پڑوس پڑوس میں گھر۔ چنانچہ ابو طالب کے گھر میں بیٹا ہوا، ابو طالب کے گھر، ابو طالب سردار اور سب سے بڑے سردار، ایک حیبت ہے ابو طالب کی، ایک شان ہے ابو طالب کی، ایک جلال ہے ابو طالب کا۔ اعلان اسلام کے بعد بھی کسی میں مجال نہ ہوئی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول کو کوئی نقصان پہنچا۔ تو اب ابو طالب کے گھر میں مبارکباد دینے آ رہے ہیں، مبارکباد دینے۔
لیکن یہ بچہ وہ ہے جو ابو طالب کے گھر میں گیا ہی نہیں، خانہ خدا سے رسول اللہ سیدھے اپنے گھر میں لے کے آ گئے. تو اب بچہ یہاں پر ہے تو مبارکباد بھی یہاں دی جا رہی. اب میرے استاد تاریخ کی مختلف روایتوں کو پڑھ کے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو اس وقت ماحول یہ بنا ہوگا کہ ہر ایک آ رہا، پہلے تو مبارکباد دے رہا ہوگا رسول کو، اور اس کے بعد ایک سوال کر رہا ہوگا. یہ فطری بات ہے، یہ نیچرل بات ہے. انگلینڈ میں کوئی نیچر بدل گئی ہو تو الگ چیز ہے، لیکن بہرحال ہمارے ماحول میں تو یہ ابھی تک ہوتا کہ بھائی محمد مبارک ہو یہ بچہ. اچھا یہ بتا بچے کی شکل و صورت کیسی؟ یہ پہلا سوال کیا جاتا ہے، بچے کی شکل و صورت کیسی؟ یہ سوال کیا گیا وہ بالکل ایک نارمل سا سوال ہوتا، لیکن اس وقت اللہ نے دیکھا ہوگا کہ میرا حبیب پریشان ہو گیا. اے حبیب، اللہ رسول کی پریشانی ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کرے. اے میرے حبیب تم پریشان کیوں ہو گئے؟ کہا کہ ایسا سوال کیا گیا ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں. ارے بھائی کون سا بڑا مشکل سوال ہے؟ رسول تو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب ہم نے تمہیں سب کچھ علم دے دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا، سارا علم دے دیا. اتنے سے سوال میں پریشان جو گھر میں بیٹھنے والی ایک جاہل عورت بھی جواب دے سکتی. حبیب اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کون سا بہت بڑا سوال ہے؟ کسی کمپیوٹر کی ضرورت پڑے. کہا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں بچے کی شکل کیسی. اب اصول و دستور یہ ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، گھر والوں ہی کی شکل ہوتی ہے. کوئی کہتا بھائی باپ کی شکل ہے، کوئی کہتا ماموں کی شکل ہے، کوئی کہتا بالکل بڑے بھائی جیسا. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ 2-3 رشتہ داروں کی خصوصیت اس میں آتی ہے جس گھر میں ہوا. کہا آنکھیں تو بالکل اس کی باپ پر گئی، اور اس کے ہونٹ یا دہانا جو ہے نا تو بالکل ماموں جیسا، اور کھڑی کھڑی ناک تو اس نے بالکل، مثلا میں عورتوں کی مثال نہیں دینا چاہتا، بھائی جیسی پائی. اب اسی طریقے سے بچے کی شکل سمجھائی جاتی ہے کہ پیشانی ایسی ہے اور ناک ایسی ہے اور ہونٹ ایسے ہیں. اور کبھی کبھار چھوٹے بچے بول بھی دیتے اور پیجامہ میرا پہنا ہوا ہے مثلا. تو اب خلاصہ یہ کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا گھر والے کی شکل پاتا. اللہ پوچھ رہا ہے حبیب پریشان کیوں؟ حبیب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایسا سوال کر رہے ہیں، بتائیے بچے کی شکل کیا. بلکہ اگر اب ڈی این اے تو آ گیا تو بڑے مسئلے حل ہو گئے. اگر بچہ کسی گھر میں پیدا اور کسی گھر والے کی شکل لے ہی نہیں، پاکستان میں تو ہمارے یہاں قتل ہو جاتے ہیں. کیسے کہوں تہذیب ممبر پہ جناب عباس کی رات، لیکن فطری بات ہے بچے کی شکل گھر والوں سے ملے گی. تو خدا کہے گا تو اے حبیب تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کیا پریشانی کی بات یہ کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والوں کی شکل لیتا، یہ بچہ تو ایسے گھر میں پیدا ہوا جس کے گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. ابھی سنیے، اب یہ جس گھر میں پیدا ہوا تو اس کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے. تو خدا مسکرا کے کہے گا، الگ الگ حدیثیں ان کو جوڑ کے ایک نثر میں شاید ایک بار اللہ مسکرا کے کہے گا اے حبیب یہ کیا مسئلہ؟ ارے تمہیں نے خود ہی تو مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا. تم نے کہا کہ جس گھر میں پیدا ہوتا بچے گھر والے کی شکل پاتے ہیں. یہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا، اب اگر کوئی پوچھے اس کی شکل کیسی ہے، کہہ دینا آنکھیں اس کی عین اللہ ہیں، ہاتھ اس کے ید اللہ ہے، زبان اس کی لسان اللہ ہے، چہرہ اس کا وجہ اللہ ہے. جس گھر میں پیدا ہوگا وہی تو شکل پائے گا نا. چہرہ وجہ اللہ، آنکھیں عین اللہ، کان اذن اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ مولا خدا ہے. نصیریوں کا سب سے بڑا دشمن خود میرا مولا ہے، اور ہم علی کی ولایت کو مانتے ہیں. نہ کل میں نے یہ کہا تھا کہ علی رسول سے افضل، اور نہ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی خدا ہے، لیکن جو القاب علی کو ملے اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. لیکن پیغمبر نے یہ تو کہہ دیا مثلا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، ید اللہ. مگر ایک بار خیال آیا ہوگا کہ بھائی یہ تو میرا وہ وارث و جانشین ہے جسے میں نے کتنے سالوں اللہ سے دعا کر کے اس دنیا میں مانگا. جب خلقت ہوئی تھی دونوں ساتھ تھے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور بنا. انا وعلی من نور واحد، اور اسی وقت سے علی میرے ساتھ ہے. اب یہ جو جدائی ہو گئی کہ رسول 30 سال پہلے آ گئے، تو کتنی دعائیں رسول نے مانگی ہیں کہ وہ علی
جو آدم کی خلقت سے پہلے میرے ساتھ تھے، جب آدم مسجود ملائکہ بنے اور میں ان کی پیشانی میں تھا، وہ میرے ساتھ تھے۔ جب میرا نور صلب نوح میں تھا، کشتی نوح میں علی میرے ساتھ تھے۔ جب میں ابراہیم کے شکم میں تھا، ابراہیم کے صلب میں تھا اور وہ نار نمرود میں پھینکے جا رہے، علی وہاں میرے ساتھ ہیں۔ علی اسماعیل میں میرے ساتھ ہیں، علی ہر منزل پہ میرے ساتھ رہے۔ الگ ہو گئے 30 سال، پیغمبر نے دعائیں کر کے، مولا نے بھی کسی کو دعائیں کر کے مانگا۔ میں بار بار آپ کی توجہ ادھر لے جا رہا ہوں۔ تو ایک بار پیغمبر نے سوچا ہوگا اس علی کو اتنی مشکل سے میں نے مانگا، اور ایک ایک کر کے اللہ واپس لے گیا۔ چہرہ بھی وجہ اللہ، زبان بھی لسان اللہ، کان بھی اذن اللہ، آنکھیں بھی عین اللہ، ہاتھ بھی ید اللہ۔ تو پیغمبر نے سوچا ہوگا جو بچ گیا ہے، جو بچ گیا ہے وہ تو جلدی سے لے لو، وہ بھی نہ چلا جائے۔ چنانچہ کہا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ مگر اس کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا۔ مگر پورے اس واقعے میں علی آ گئے کہ علی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور جب علی نے عباس کو اپنے لیے مانگا تو عباس بھی آ گئے۔ علی کسے کہتے ہیں؟ اب اگر کوئی اسی دن 16 رجب کو رسول کے گھر میں جائے، خدیجہ طاہرہ کے گھر میں، علی کے حوالے میں لیٹے، اور آپ کو نظر آئے گا ایک بڑی عجیب سی مسکراہٹ علی کے چہرے، عجیب معصومیت والی، عجیب انداز، جیسے کوئی آدمی کسی چیز کا مزہ لے کے ہنس رہا۔ علی بڑے عجیب انداز سے ہنس رہے جیسے مزہ لے رہے۔ یا امیر المومنین، آپ کس بات کا مزہ لے رہے؟ کہا کہ بھئی آج تو واقعا لطف آ گیا، مزہ آ گیا۔ میں دنیا میں آیا اور دنیا میں آتے ہی میں ختم بھی ہو گیا، اس لیے کہ میرے دو حصے ہو گئے۔ آدھا مجھے اللہ نے لے لیا، آدھا مجھے رسول اللہ نے لے لیا، آدھا میں اللہ کا ہو گیا، آدھا رسول اللہ کا۔ یعنی آج کے بعد اب اگر کوئی علی سے محبت کرے گا، علی سے محبت کرے گا ہی نہیں، آدھی محبت اللہ سے کرے گا، آدھی محبت رسول اللہ سے کرے گا، اور اگر کوئی علی سے بغض و دشمنی رکھے گا، علی سے دشمنی نہیں کرے گا، آدھی دشمنی اللہ سے کر رہا ہے، آدھی دشمنی رسول اللہ سے کر رہا ہے۔ کرنے والے اصل میں اللہ اور رسول سے محبت کر رہے ہیں، اور علی سے دشمنی کرنے والے اصل میں اللہ اور رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، اور علی کی اطاعت کرنے والے اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اور علی کی نافرمانی کرنے والے اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ علی خود کچھ نہ رہے، جو ہوئے اب وہ اللہ اور رسول کے لیے ہو گئے۔ بس علی کو اپنا ایسا ہی وارث چاہیے جو خود کچھ نہ ہو، جیسے میں رسول کے لیے ہوں ویسا وہ حسین کے لیے ہو جائے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، جس کی سانس، جس کی زندگی فقط حسین ہو، جو حسین کہے وہ وہی اس کے لیے حکم خدا۔ ولایت کی بہترین مثال علی تو خود مولا، لیکن ولایت کی بہترین مثال عباس کی شکل میں آتی ہے۔ اسی لیے روایتوں میں فقرہ ہے کہ عباس اس طرح سے دنیا میں نہیں آئے، پتہ نہیں کتنی راتیں میرے مولا نے نماز شب میں عباس کو اللہ سے مانگا ہے کہ بھئی کربلا کے میدان میں میرا بھی تو کوئی جانشین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ مولا حسین آپ ہی کے بیٹے تو ہیں، یہ ہو چکا نا علی کے زمانے میں۔ کسی نے کہا کہ تھا محمد حنفیہ سے علی کے تیسرے بیٹے، کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ہر وقت علی تمہیں آگے بڑھا دیتے ہیں خطرے کے موقع پر؟ حسن و حسین بھی تو ہے، کہا وہ علی کے بیٹے نہیں، وہ رسول اللہ کے بیٹے، میں ہوں علی کا بیٹا۔ تو وہ رسول کے بیٹے علی کو اپنا ایک ایسا بیٹا چاہیے جس طرح میں نے ساری زندگی رسول کی حفاظت کی ہے، میرے حسین کی حفاظت کرنے والا بات بہت جلدی جلدی کروا۔ چنانچہ ام البنین سے شادی، علی نے کتنی شادیاں کی؟ 16 شادیاں علی نے کی مختلف اوقات۔ کیا کسی اور شادی سے پہلے یہ جملہ ملا آپ کو کہ یہ شادی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کربلا کے لیے اپنا وارث چاہیے؟ اور ذرا واقعات کا بہاؤ اور تسلسل دیکھیں۔
بالکل ایسے ہی لگے گا، بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے علی کی ولادت کے موقع پہ واقعات. وہاں فاطمہ بنت اسد پریشان تھی یا ام البنین پریشان. وہاں علی پیدا ہو کے آنکھ نہیں کھول رہے جب تک کہ رسول کی آغوش میں نہیں جاتے. یا عباس پیدا ہو کے آنکھ نہیں کھول رہے جب تک حسین کی آغوش میں نہیں جاتے. وہاں علی مشکل کشا ہیں، یا علی باب المراد و باب الحوائج ہے. یا عباس، علی کے نام سے ہر مشکل دور ہوتی ہے، عباس کے وسیلے سے ہر ایک کو مراد و حاجت ملتی ہے. مگر یہاں پہ وقت بہت گزر گیا ہے، ایک چھوٹی سی بات کہوں اور مسائل کی منزل پہ آ جاؤں. وہ یہ ہے کہ عباس باب الحوائج ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے اللہ نے اتنا بڑا رتبہ کیوں دیا؟ ایک خاص بات وہ یہ کہ اللہ کا ایک طریقہ کہ پہلے اللہ دیکھتا ہے کہ تم میرے لیے کیا قربانی دے رہے، پھر اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ بغیر حساب. ہم تو گن کے دیتے ہیں نا، وہ اتنے کی پرچی کاٹیے گا، یہ اتنے فارم میں بھرے، اتنے ڈائریکٹ ڈیبٹ کروا لیجیے. اللہ اس طرح سے نہیں دیتا حساب کتاب، دیکھتا ہے تم نے دیا بغیر حساب دیتا. عباس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حاجت، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہو کہ عباس نے زندگی میں صرف ایک ہی عباس کی حاجت اور ایک ہی عباس کی مراد تھی. میرے بابا نے اللہ سے دعائیں کر کر کے مجھے جس کربلا کے لیے مانگا، وہ کربلا آئے تو میں کس طرح سے اپنے بابا کی خواہش پوری کروں گا. ساری زندگی عباس پلے اسی تصور پر، کربلا کربلا کربلا. میرا کام صرف کربلا میں اپنے بابا کی نمائندگی کرنا. اور جب کربلا آ گئی تو ہر ایک کو تلوار کی اجازت ملی، صرف عباس ہی کو نہ ملی. اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ شہزادوں کی توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بات سمجھانے کی. علی اکبر ان کے لیے روایت نہیں ہے کہ ان کو اس طرح حسین نے کربلا کے لیے مانگا تو علی اکبر کے ذہن میں یہ کبھی حاجت بھی نہ ہو. ایسے جذبہ تو ہے، جب بابا پہ وقت آئے گا اکبر سب سے آگے. مگر جس طرح عباس بچپنے سے اپنی ماں سے سنتے آئے، ذرا بڑے ہوئے سارے رشتہ دار یہی کہہ رہے، ذرا بڑے ہوئے سارے محلے والے یہی کہہ رہے، ذرا بڑے ہوئے بابا کے سارے اصحاب یہی کہہ رہے ہیں، اور عباس تیار ہیں. عباس کو دکھانا ہے کہ میری رگوں میں علی کا خون ہے، میں نے ام البنین کا دودھ پیا. اور جب وقت آ گیا، اب ہمارا اور آپ کا مرحلہ، ہمارے پاس اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ امام کی زندگی کو خطرہ ہو اور امام روکے، ہم کہیں گے نہیں مولا ہر بات مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے. اگر اللہ ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے تو آپ کے نام پر یہ عذاب بھی برداشت، مگر پھر ہم عام مومن بنیں گے، عباس نہیں بنیں گے. عباس ساری زندگی تمنا کی، اور جب امام نے روک دیا اپنی حاجت کو امام کے حکم پہ قربان کر دی، اپنی مراد کو امام کے حکم پہ قربان کر دی. اللہ نے کہا اچھا تم نے اپنی حاجت و مراد میری وجہ سے قربان کی. امام تو ولی ہے اللہ کی طرف سے، جو امام کہتا ہے گویا اللہ کہہ رہا. تم نے اپنی حاجت میرے حکم پہ قربان کی، اب میں تمہیں باب الحوائج بناتا ہوں. تم نے میری اپنی مراد میرے حکم پہ قربان کی ہے، اب میں تمہیں باب مراد بناتا ہوں. تم نے ایک حاجت قربان کی ہے، قیامت تک تمہارے نام پہ جو حاجت طلب کرے گا سب کی حاجتیں پوری کروں گا. تم نے ایک مراد قربان کی ہے، قیامت تک تمہارے نام پہ جو بھی مراد مانگے گا وہ ساری مرادیں میں پوری کروں گا. یہ اصول پروردگار کا ہر ایک کے لیے، خالی عباس کے لیے نہیں ہے. آپ بھی اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہیں، رسول سے کوئی سوال کرنا چاہیں، علی کی بارگاہ میں اپنے کوئی مشکل پیش کریں، عباس کے پاس جا کے کوئی مراد و حاجت لائیں، تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے خود کیا قربانی دی. جو میں 2 دن پہلے ایک جملہ کہہ چکا ہوں، یہ 1000 کون اگر ہمارے جاتے ہیں، یہ ہماری جانب سے کربلا میں عباس والی مثال کی ایک بہت چھوٹی مثال ہے، مائکرو، کہ ہم نے 1000 دیے تو پھر وہاں سے پلٹ کے 10,000 یا 70,000 آئیں گے. باب المراد اور باب الحوائج کی مجلس میں ایک بار پھر ہمیں یہ سوچنا کہ جس باب الحوائج کے وسیلے سے ہماری روزیاں محفوظ، ہمارے بچے محفوظ، ہمیں صحت مل رہی، ہمارے بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے، اس باب المراد کے لیے ہم خود کیا قربانی دے رہے ہیں. چنانچہ بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی، بہت سارے دے رہے، لیکن ایک موقع آپ کو اس وقت ملا ہوا، خود باب المراد کے نام سے جو امام بارگاہ اس لندن کے اندر موجود اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر صاحب قبلہ
آج پھر آپ حضرات سے بہت ہی مختصر ایک خطاب کریں گے، اور میرا ربط مسائل تو میں باندھ چکا ہوں، وہاں سے براہ راست مصائب حضرت عباس پہ گفتگو ہوگی۔ مولانا تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ امام زمانہ بلند کر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں اور مولانا محترم کا، علامہ صادق حسن صاحب کو پروردگار طول حیات دے، صحت تندرستی عنایت فرمائے، اور آپ اسی طرح مومنین کو زندہ کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ حضرات کے قلوب سینوں میں وجد سے جھوم رہے ہیں، اور یہ بہترین موقع ہے کہ اس وقت دعا کی جائے۔ مولانا نے پہلے ہی دعا کی، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ 2 فارم لے کے آیا ہوں، اور کسی بھائی نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اور یہ ایک حقیقت ہے، مولانا نے بھی تصدیق فرمائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ مانگنے والا تو ہوں نہیں، بھیک منگے کو مانگنا آتا ہے۔ ہم مولائی ہیں، مولا کے در پہ جاتے ہیں، ہمیں مل جاتا ہے، تو در پہ جانے کی، ٹھوکر کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بے آپ حضرات آتے ہیں باب المراد آپ کے دروازے پہ نہیں جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ ہمیں تجربہ ہے۔ شروع میں ایک عشر محرم کے بعد جب ڈیفیسٹ بہت لمبی تھی، یعنی خرچ تھا 12,000 اور مومنین نے لطف و کرم کیا تھا 2,000، تو جب سمیٹنے لگے آخری رات اسکول میں، تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا اس سال تو کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں نے بزنس کے لیے تو کیا نہیں ہے یہ، اور جس کے لیے کیا ہے اسے معلوم ہے، جس کے لیے کیا ہے اسے معلوم ہے۔ ہم نے ابھی قدم نکالا نہیں تھا، ایک صاحب جنہیں ہم پہچانتے نہیں تھے وہ تشریف لائے، کہنے لگے یہ ڈیفیسٹ آپ کی یہ پوری کر لیجیے، اوپن چیک دے کے چلے گئے۔ تو اب ہمیں یقین ہے اپنے رب پر، اور ہم بزنس مین نہیں ہیں، سچی بات، ہم تو خود بکے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے کو بیچنا نہیں چاہتے، سچی بات۔ اس لیے جھوٹ اور سچ ملا کر بیچا جاتا ہے، یہاں سچی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں جو طریقہ اصول ہے ویسٹ میں اور ایسٹ میں ہر جگہ، وہ یہ ہے پٹ یور سیلف آن سیل، یعنی اپنی پوری صلاحیتیں آپ سرو کر دیں کہ آپ اپنے کو، لوگ آپ کو فوراً ویلکم کریں، چونکہ ہم ہیں غلام امام زمانہ۔ ہم امام زمانہ کی تقلید نہیں کرتے، ہم غلام امام زمانہ ہیں، لہذا جب ہماری گردنوں میں ان کی بیعت ہے تو ہم تو بکے ہوئے ان کے، یعنی ہم ان کی طرف سے ہیں سیلس مین، ہم ہیں سیلس مین، ہم وہ کہیں گے جو وہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں آج دیکھ رہا تھا کہ تجارت کا لفظ کتنے مقام پہ آیا ہے۔ اللہ نے تجارت کے لفظ کے ساتھ کہا تم ڈرتے ہو کہ تمہیں دھوکہ ہوگا، تمہیں گھاٹا ہوگا، تقریباً 7-8 مقامات پہ تجارت کا لفظ آیا ہے، مومنین سے بھی اور کافرین سے بھی۔
یہ میں 3 آیتیں اس وقت آپ کے، لیکن یہ بھی جو ہے وہ عشرے چاہتا ہے، صرف وہ جملے سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ ایک میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد ہیں وہ جنہیں کوئی تجارت اور کوئی ذکر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. یعنی مردانگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ تجارت اپنی خدا سے کرتے ہیں، یہاں والوں سے نہیں کرتے. آخر میں اللہ نے فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ تجارت کی آخری اللہ بہترین ان کے عمل کی جزا دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی طرف سے بھی زیادہ بڑھا دے. یعنی جو نہیں کیا ہے اس کے عوض میں جو کچھ کیا ہے اس کا ملٹیپل دے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے. آخری آیت میں پروردگار عالم، یہ سورہ فاطر کی ہے، ارشاد ہوتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ابھی دیکھیں تجارت کے عجیب مفہوم ہے، یہاں نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ مکان ہے، کچھ نہیں ہے. تلاوت کتاب خدا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں روزی دی ہے. سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپا کے بھی اور ظاہر بظاہر بھی. وَيَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، اور ایسی تجارت چاہتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہ ہو. تجارت کا مال کیا ہے؟ نماز. تجارت کا مال ہے روزی. تجارت کا مال ہے، اور یہ تجارت کرتے ہیں اپنے رب سے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ نماز ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ بہت بڑا میسج ہے دنیا کے لیے. ہم ڈرتے ہیں کہ نماز چلی جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا، ماحول بڑا، ہم ڈپریس ہیں، مسلم امہ ڈپریس ہے، ویسٹرن انفلوئنس ہمیں دبایا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہاں لن، جس طرح اپنی صفت کے لکھا لن ترانی، مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے یہاں لن استعمال کر، لن تبور، یہ بزنس کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. جو اللہ سے بزنس کرنا چاہے اس کے لیے موقع بڑا اچھا ہے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اس کا بے حساب اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ دے گا. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدرداں بھی ہے، شکور بھی ہے. بعض مومنین نے ماشاءاللہ سے اس 3-4 دن کی محنتوں کے نتیجے میں مولانا صاحب کی اتنا ہوا کہ 10 مصلے بک گئے. اب 170 باقی ہے. اور یہ سیلس مین آپ کے سامنے مولانا سے معذرت کے ساتھ کہ اب یہ انشاءاللہ، بعض مومنین نے کہا کہ 2 3 4 اگر مومنین مل کے ایک مصلح خرید سکتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہے، یعنی شریک ہو سکتے ہیں. اور کچھ لوگ اگر نہیں قسطوں میں دینا چاہیں تو قسطوں میں دے سکتے ہیں. اور 2 4 نہیں 5 2، جس طریقے سے. یہ حج نہیں ہے کہ 3000 کے بغیر نہیں ہوگا، 2000 کے بغیر نہیں ہوگا. اس کی مدد آپ جس عنوان سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور قسط وار رکھ سکتے ہیں، اسٹینڈنگ آرڈر رکھ سکتے ہیں. یہ فارم آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر 5 سے شروع ہوا ہے پنجتن کے نام سے، پھر 10 15 20 25، جو جس حیثیت کا مالک ہے اور شریک ہونا چاہتا ہے اس باب المراد میں اور اپنا شیئر وہاں لینا چاہتا ہے. کیونکہ یہ باب المراد کسی قوم و ملت و ملکیت کے تعلق نہیں ہے کہ یہ سادات کا ہے، خوجوں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے کہ نہیں ہے. یہ امام زمانہ کی پراپرٹی ہے اور ادارے کے نام ہے، کسی شخص کے نام نہیں ہے. جتنے ٹرسٹیز ہیں اور
برنٹ کونسل کے ویب سائٹ پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ خدا کا کرم ہے, امام زمانہ کا فضل ہے کہ ہمیں ریزیڈنشل ایریا میں اجازت ملی ہے, اور جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بحیثیت ورشپ پلیس, یہ نہیں کہ, اور D1 جو یہاں رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں, اس بات سے واقف ہیں. تو اب اس کے ساتھ یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے, جو حضرات ٹیکس پیئر ہیں وہ بھی یہاں گفٹ ایڈ فارم پہ دستخط کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسے اگر 100 پورا کر سکتے ہیں. اور اس کے اور بھی جو اس کے ساتھ ہے, اسے 2, 10 جو بھی, ہمیں کچھ بندگان خدا نے 50 پینس بھی دیے ہیں بعنوان خمس, اور ہم نے انہیں رسید ایشو کی ہے. ایک مرتبہ وقار صاحب کہنے والا تھا 50 پینس کی رسید, وہ رسید کی قیمت بھی زیادہ ہے. میں نے کہا کہ ہاں ہم ملزم ہیں, چاہے 1 پینی دے, حقوق کی رقم ہے, ہم اسے رسید ایشو کریں گے. ہمارے یہاں کوئی بھی ٹرانزیکشن بغیر رسید اور بغیر چیک کے نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ دوسرا فارم ہے کانٹیکٹ فارم, اور اسے بھر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری اطلاعات ملتی رہیں, اور آپ کو ہم اپنی, اسی کے ساتھ کیلنڈر ہے جو سال بھر کا پروگرام اس میں موجود ہے. کل اگر مدرسے میں بچے 5 اور 10 آتے تھے, آج ماشاءاللہ سے 50 آتے ہیں. کل اگر مجلسوں میں 10, 20 اور 25 ہوتے تھے, تو آج ماشاءاللہ سے ہر ایک جانتا ہے کہ اوسط جو ہے وہ 150, 200 ہوتا ہے. باب المراد سینٹر یہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ باب المراد سینٹر یہ جگہ ہے. باب المراد ہیرو روڈ پر ہے, اور وہاں ابھی بورڈ نہیں لگا ہے انفارچونیٹلی. آیت اللہ ہے مکارم شیرازی کا, وہاں بورڈ لگا ہوا ہے. 856, 858 2 بلڈنگیں ساتھ ہیں, اور وہاں موجود ہے, وہاں آ کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے پیچھے لائبریری ہے, اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہ وہاں سال بھر تک, ابھی بھی اس وقت ہم یہاں اردو زبان والے پروگرام کر رہے ہیں, وہاں فارسی زبان میں افغانیوں کا پروگرام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ وہاں بند ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے, وہاں بھی پروگرام مجلسیں ہو رہی ہیں. عزیزان گرامی, یہ اس وقت آپ کے سامنے کھلی ہوئی, اور بھی اس کے ساتھ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. ہمارے پاس اجازات علماء مراجع اعظام موجود ہیں, اور میں خود وکیل مطلق ہوں آیت اللہ مکارم شیرازی آیت اللہ عظمہ کا, اور بھی دوسرے آیات اعظام سے ہمیں اجازت حاصل ہے. بالخصوص آیت اللہ سیستانی کا اجازت بھی ہے کہ اس میں 5 لاکھ پاؤنڈ تک ہم ہاتھ لے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کے زیادہ دیتا ہے تو پھر ہمیں مزید اجازت لینی پڑے گی. اور آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے مدد کی, اور انشاءاللہ ابھی 2 دن ہیں, ہم نا امید نہیں ہیں. اگر 10 بکی ہے تو انشاءاللہ آگے اور بکنے کی امید ہے. ہاں, یہ بہت ناگفتہ کہنا چاہیے کہ حقیقت ہے. آپ حضرات مولانا ولایت کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے پاس جوش کے ساتھ ہوش ہونا چاہیے, اور ہوش کے ساتھ جوش ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں جدا کر دیں تو دونوں بیکار ہیں. نہ ہوش چاہیے نہ جوش. ایسے ہوش کی ضرورت نہیں جس میں جوش نہ ہو, اور جس میں جوش اور ہوش نہ ہو وہ بھی ضرورت نہیں. دونوں چیزیں چاہیے, لیکن کہاں پر ہوش چاہیے اور کہاں پر جوش, یہ یہاں در اہل بیت پر, فرش اعضا پر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں جو دروازے پر ٹھنڈک میں مر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, وہ ہندو مذہب ہے. وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں یہاں پارک کرو, یہاں پارک نہ کرو. کل اور اس سے پہلے کچھ لوگوں نے گالی گلوچ کی. یہ کون لوگ ہیں, کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کربلا معلی میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا, جب فوج دشمن کی آئی تھی نزدیک امام کے خیمے کے اور سلام کیا تھا تو لوگوں نے جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا عجیبو وَإِن كَانَ كَافِرًا, جواب سلام دو اگر کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس فرش سے ادب حاصل کرنے والے اس طرح بدتمیزی سے پیش آئے. کل کا حادثہ ہے کہ اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا. یہ شرافت ہے؟
آپ کون سا سبق دینا چاہتے ہیں؟ شاید اپنے اخلاق سے آپ اگر مرغوب کرتے تو وہ کل مولا کے نام پہ آپ کے ساتھ ہو جاتا. یہ ادب و تہذیب آل محمد یہ نہیں ہے. یہاں تہذیب سیکھیے، اپنی عقل کو ہوش اور جوش کو عقل دیجئے اور دونوں کو ساتھ رکھیے. نہ عقل دیجئے، نہ ہوش دیجئے، نہ جوش دکھائیے. جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس کا استعمال کیجئے. اور اللہ کے واسطے آپ جس نے یہ بدتمیزی کی ہے، اس سے کہ میں پہچانتا نہیں، میں اس موقع پہ نہیں تھا، اس نے آ کر شکایت کی. حد یہ ہے کہ کل تک وہ تبرک لے رہا تھا، پرسوں تک، کل اس نے تبرک بھی نہیں لیا. اس تبرک کے سبب سے مولانا جانتے ہیں لکھنؤ پورا مؤمن ہوا ہے. فلسفہ تبرک یہ ہے. آپ حضرات میں سے جو بھی ہو جس نے بھی اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہو، جا کے معافی مانگے، اور اگر نہیں معافی مانگی تو عند اللہ وہ مسئول ہوگا. اس لیے کہ عزائے حسین میں آیا ہے. حضرت عباس کے ساتھ اگر ہونا ہے، حضرت علی اکبر کے ساتھ اگر ہونا ہے، اگر ان کے غلام ہیں تو ادب بھی سیکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے، تھوڑا سا پیچھے لوگ ابھی بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. باب المراد، باب الحوائج، مشکل کشا. لیکن مشکل کشا علی کا یہ مشکل کشا بیٹا، اس کے حوالے سے، ان کے حوالے سے میں ایک جملہ ذرا عام انداز سے ہٹ کے کہتا ہوں. دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی پیش آئے، جیسا ابھی مولانا محترم بتا رہے ہیں کہ علی کی مشکل کشائی خالی صاحب ایمان کے لیے نہیں، ہر مسلمان، منافق، دشمن، مشرک، کافر، نام علی لو اور تمہاری پریشانی دور ہوتی. ساری دنیا کا مشکل کشا ہے علی. یہ گھرانہ ساری دنیا کا مشکل کشا ہے، اور عباس اس گھرانے کا مشکل کشا ہے. جب دنیا میں کسی کو پریشانی پیش آتی ہے وہ اہل بیت کو پکارتا، اور اہل بیت کو کوئی پریشانی پیش آئے. عباس کربلا کے میدان میں دیکھ لیجئے، بہت تفصیل کے مسائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کربلا کے میدان میں دیکھ لیجئے، بچوں کے دل کا سہارا عباس، سیدانیوں کے دل کی ڈھارس عباس، ماں ام البنین اس کا یقین عباس. ارے اگلا جملہ کیسے کہوں، آقا حسین کا بھروسہ عباس. حسین تو خود مشکل کشا ہے نا، لیکن پورے کربلا کے کسی شہید کی شہادت پر حسین نے یہ جملہ کہا، کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، الان انکسر ظہری. عباس تم نہیں گئے، حسین کی کمر ٹوٹ کے رہے. اور یہی وجہ کہ اس گھرانے کا مشکل کشا ہے، یہی وجہ کہ میں نے اپنے بزرگ استاد سے سنا، شہر مدینہ منورہ میرا مولا مسجد النبوی میں نماز پڑھ رہا. ایک بار غلام آتا، کہتا ہے کہ مولا کنیزوں نے یہ پیغام بھجوایا کہ مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. شعبان کی تاریخ. مولا پہلے تو شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، پھر گھر میں آتے. ام البنین کے حجرے میں تشریف لے گئے، ماں کے پہلو میں ننھا بچہ. مولا نے جھک کے اٹھایا، ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت کہی. چہرہ دیکھا اور کہا کہ ویسا ہی ہے جیسا مجھے چاہیے تھا، لیکن ام البنین تم بہت غمگین و پریشان نظر آ رہی. خیریت تو ہے، پہلی اولاد وہ بھی بیٹا، کون ماں خوش نہیں ہوگی. گھبرا کے وہ جملہ کہا کہ کتنے سال پہلے فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا، یا امیر المومنین جب سے پیدا ہوا ہے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، میں پریشان، میں فکر مند ہوں، میرے لال کی آنکھیں کیوں بند ہیں.
مولا مسکرائے، کہا مجھے پتا۔ کنیز سے کہا جا کے میرے حسین کو بلا کے لاؤ۔ حسین آئے، بابا آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ ایک بار علی نے بچہ حسین کی گود میں دیا، بیٹا باپ کا تحفہ قبول کر۔ بچہ حسین کی گود میں جاتا، ادھر گود میں گیا، ادھر فوراً آنکھیں کھولی، پہلی زیارت حسین کی۔ یہی جملہ کربلا میں کہا تھا، آقا پہلی زیارت آپ کی ہے تو آخری زیارت بھی آپ کی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کربلا سے پہلے کے دو جملے ابھی مدینے کے سن لیں۔ بچہ حسین کی گود میں گیا، آنکھیں تو کھولی لیکن آنکھیں بھی بعد میں کھولی۔ جیسے ہی حسین کی گود میں گیا، ننھے ننھے ہاتھ پھیلا دیے، ننھے ننھے ہاتھ بڑھا دیے، شاید پیغام دے رہا ہو آقا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے لے لیجیے۔ ایک بار علی نے دوبارہ بچے کو گود میں لیا، چہرہ دیکھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں ویسا ہی ہے جیسا میں نے اللہ سے مانگا تھا، میں اس کا نام عباس رکھتا ہوں، عباس شیر۔ بس جیسے ہی یہ نام سنا، مجلس کے بیچ میں ایک جملہ آیا تھا نا، اسی جملے کا دوسرا حصہ، میرے مولا 28 اولادیں تھی، 16 بیٹیاں 12 بیٹے، اور عباس سے پہلے بھی کئی اولادیں ہو چکی تھی۔ بیٹا پیدا ہوتا، سارے گھر والے خوشی مناتے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ جیسے ہی مولا نے کہا میں نے اس کا نام عباس رکھا، ایک بار زینب کبریٰ تڑپ کے آگے بڑھی، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس۔ اس سے پہلے محمد حنفیہ بھی تو پیدا ہوئے اور اولادیں، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے۔ علی مسکرائے، ہاں زینب بیٹی تیرے اسی بھائی کا نام عباس ہے۔ کہا اچھا اگر یہ عباس ہے تو ایک لمحے کے لیے میری گود میں دیجیے۔ 20 سال بڑی ہیں زینب، بڑی بہن نے بھائی کو گود میں لیا، کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگے۔ علی مسکرا رہے ہیں، علی جانتے ہیں زینب بیٹی جلدی کس بات کی ہے، عباس تیری گود میں پلے گا، آرام سے باتیں کر لینا، ابھی سے کون سی بات کی جلدی؟ زینب گھبرا گئی، بابا ابھی بہن بھائی کی گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے، بابا یہ بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے، ایک بہت پرانی امانت ادا کر رہی ہے۔ جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، مجھے بلا کے کہا تھا زینب تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو اس سے کہنا عباس فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی ہے۔ میں نے اماں کا سلام عباس کو پہنچایا، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی مراد ہے عباس۔ ہمیشہ کہا حسن و حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا ہے عباس، فاطمہ کے دل کا چین عباس۔ اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا جرنیل کوئی نہ ملے گا جس نے 72 کی چھوٹی سی فوج کو 30,000 کے لشکر سے اس طرح لڑایا کہ فجر سے لے کے سپہر ہو گئی۔ یہ عباس، یہاں پہ ایک روایت میں نے خود نہیں دیکھی، مرحوم زیدی صاحب پڑھتے، فاطمہ، سیدانیہ، بچے، ام البنین، آقا حسین، سب کے دل کا سہارا عباس۔ مگر ایک روایت خاص میں مرحوم زیدی صاحب سے سنی، شب عاشورہ آئی، ایک بار حسین نے اصحاب کا امتحان لیا، حسین نے پھر بیویوں کا امتحان لیا، اور اپنے اپنے خیمے میں سب چلے گئے۔ آدھی رات کے بعد عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر کے کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا ثانیہ زہرا صاحب عصمت صغرا زینب کبریٰ میرے خیمے میں داخل ہوئی۔ ارے عباس تڑپ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی آپ نے زحمت کیوں کی ہے، یہ آپ کا ادنا غلام، اسے بلا لیا ہوتا۔ عباس بے شک اپنے آپ کو غلام سمجھے۔ زینب نے کہا عباس تم میرے بھائی ہو، بہن بھائی کے پاس آئی ہے۔ عباس نے تڑپ کے کہا شہزادی لیکن زحمت کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ساری بیویاں میرے پاس آئی تھیں اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ شہزادی کل ہماری چادروں کا کیا ہوگا، کل ہمارے حجاب کا کیا ہوگا۔ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میرے جواب کا دار و مدار تیرے اوپر ہے۔ عباس میں ان سے کیا کہوں؟ عباس نے ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اور زینب کو اتنا یقین ہے
کہ اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو میرے عباس کو مار سکے۔ چنانچہ ایک بار خیمے میں آئی، کہا بیویوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادریں سلامت رہیں گی۔ آج شب عاشور زینب نے وعدہ کیا اور کل عاشور کی سپہر زینب نے اپنا وعدہ واپس لے لیا۔ کب واپس لیا؟ جب وہ وقت آیا کہ عباس مقتل کی جانب چلے۔ صبح عاشور سے لے کر سپہر تک جب بھی کوئی مجاہد مقتل میں جاتا ہے پہلے طرف کے عباس آتے ہیں، آقا پہلے مجھے میدان میں جانے دیجیے، آقا پہلے میں میدان میں جاؤں گا۔ حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، علمدار پہلے میدان میں نہیں جاتا۔ پھر جب اصحاب امام مارے گئے، اب جب آنان بنی ہاشم کی باری آئی، عباس کی کیا حالت ہوگی؟ آج وہ مرثیہ میری مجلس سے پہلے پڑھا جا رہا تھا، جب لاشا قاسم کو علمدار نے دیکھا، قبضے کی طرف غیث سے جرار نے دیکھا، جب آنان بنی ہاشم کی باری آئی، ذرا سوچیے عباس پہ کیا گزرے گی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے آئے، مولا یہ میرے گودوں کے پالے ہوئے، یہ میرے سکھائے ہوئے، یہ میرے شاگرد، مجھ سے ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے۔ ان کا لاشا اٹھانا پڑا، محمد کا لاشا دیکھا، قاسم کا لاشا دیکھا، اکبر کا لاشا دیکھا، عباس کی کیا حالت ہو؟ سوچئے تڑپ تڑپ کے کہا آقا میری گود کے پالے، میرے شاگرد، مجھ سے ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے۔ اور حسین نے کہا عباس لیکن تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ سپہر کا وقت آ گیا، اب عباس پھر آیا، آقا اب تو جانے دیجئے۔ حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ صبح سے یہ جملہ سننے والا عباس تڑپ کے کہتا ہے لیکن مولا اب وہ لشکر رہا کہاں؟ مولا وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حسین نے کہا لیکن عباس تم میرے بابا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ عباس ولایت تصویر، ولایت کی مکمل تشریح، ایک جملہ نہ کہا، خیمے میں آ گئے۔ جیسے ہی خیمے میں آئے ننھی سکینہ تڑپ کے آگے بڑھی اور کہا چچا بھی یہ سارے پیاسے بچے میرے پاس آئے تھے اور سب نے مجھ سے کہا تھا تم مشکل کشا کی پوتی ہو، گرمی اور پیاس سے کلیجہ پھنکا جا رہا ہے، کہیں سے پانی مل سکتا؟ چچا میں نے سب سے وعدہ کر لیا میں پانی دلواتی ہوں اور تیرے بھروسے پہ یہ وعدہ کیا ہے۔ چچا تیری سکینہ نے تیرے بھروسے پر سارے پیاسے بچوں سے وعدہ کیا ہے، پانی لیا۔ عباس کے تو دل کی کلی کھل اٹھی۔ ایک مرتبہ جھک کے سکینہ کو گود میں اٹھایا، سکینہ بیٹی تیرا چچا جانے کو تیار ہے لیکن آقا اجازت نہیں دیتے، اور سکینہ کو اتنا بھروسہ ہے اپنی محبت پر، کہا چلیں بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے، میں آپ کی سفارش کروں گی۔ ایک عجیب منظر بنا، ننھی بھتیجی چچا کی سفارشی بن کے عباس کی گود میں حسین کے خیمے میں داخل ہوئی۔ حسین امام زمانہ ایک بار یہ منظر دیکھا، سمجھ گئے، کہا عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لایا جا رہا۔ سکینہ سفارش لے کے آئی، اب میں تجھے نہیں روکوں گا، لیکن سکینہ بیٹی جس چچا کی اتنی سفارش کر رہی ہے، تھوڑی دیر بعد یہی چچا بہت ہی یاد آئے گا، جب تماچے کھا رہی ہوگی، جب کوڑے کھا رہی ہوگی، اس وقت یہ چچا بہت یاد آئے گا۔ لیکن جاؤ عباس میں نے اجازت دی۔ عباس کے لیے اتنا ہی جملہ کافی۔ تڑپ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا چاہتے، حسین نے روک دیا، عباس کہاں جا رہے؟ گھبرا گئے عباس، کہیں حکم واپس نہ لے لیا گیا۔ کہا آقا آپ ہی نے اجازت دی ہے۔ کہا عباس تم مقتل میں نہیں جا سکتے جب تک کہ میرے ساتھ زینب سے بھی اجازت لے کے نہ آؤ۔ ارے 55 برس کی بوڑھی بہن، 34 سال کا کڑیل جوان بھائی سامنے آئے، نگاہیں نیچی کر کے کہے شہزادی اب اس غلام کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ عزاداروں ذرا سوچو زینب کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی، مگر نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ شریکت الحسین ہے۔ ایک بار سر اٹھا کے کہا عباس اتنا تو آپ نے سنا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا تھے، تو عباس کون تھے؟ عباس شبیہ علی مرتضیٰ ہے۔ زینب نے کہا عباس جب مجھے بابا یاد آتا تھا میں تمہارا چہرہ دیکھ لیا کرتے، لیکن نہیں، نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار۔ جاؤ عباس میں نے تمہیں خدا حافظ کہا،
भाई इतना सुनते जाओ। एक दिन बाबा के पास बैठी थी, बाबा की निगाहें मेरे बाजुओं पर पड़ी, मेरा बाबा रोने लगा। मैंने कहा बाबा आप मेरे बाजू देख के क्यों रो रहे हैं? कहा ज़ैनब जहां आज शहजादी बन के बैठी हो, एक दिन कैदी बन के लाई जाओगी, सर पे चादर नहीं होगी, बाजुओं में रस्सी होगी, वादा करना बद्दुआ ना करो, बद्दुआ नहीं करोगी, मैंने वादा कर दी। मगर सोचा जिस बहन का एक भाई होता है कोई उसकी चादर पे हाथ नहीं डाल सकता, मेरे तो 12 भाई हैं, 12 भाइयों की बहन, और अब्बास जैसा शेरे जड़ी मेरी चादर का मुहाफिज। लेकिन अब्बास जब तुम चले, अब ज़ैनब को पता चल गया, वो वक्त आ गया जिसके लिए बाबा ने कहा था अब्बास तुम नहीं जा रहे, ज़ैनब की चादर छिन रही, ज़ैनब के बाजुओं में रस्सी बन रही, ज़ैनब कैदी बन रही। आलम बरामद होने वाला है। अब्बास के जिहाद को इतने जल्दी बयान किया नहीं जा सकता, लेकिन चाहने वालों का मजमा बस समझ लीजिए मुश्किल कुशा के बेटे ने कैसा जिहाद किया होगा। दुश्मन ने भी कहा होगा ऐसा लग रहा है आज अब्बास फुरात की जानिब नहीं जा रहे, हैदर कर्रार खैबर को फतह कर रहे हैं। हैदर कर्रार का बेटा, हैदर फातेह खैबर का बेटा फुरात पे जाके कब्जा किया, पानी की मश्क को लेके वापस आ रहा। 30,000 के लश्कर ने अब्बास को घेरे में लिया। उमर साथ ने कहा सिपाहियों पानी खेमे में ना पहुंचने पाए वरना गजब हो जाएगा। एक बार आलम आने वाला है ना, तो आलम के 2 जुमले पढ़ूंगा और रहमत तमाम। एक बार अब्बास 30,000 के फौजी आदम में घिर गए। उधर सकीना जब अब्बास गए थे सारे बच्चों को बुला के खेमों के बाहर खड़ा कर चुकी है। कहा कूजे लेके आ जाना, मेरे चचा ने वादा किया है। आज तक कोई वादा ऐसा नहीं है जो चचा ने पूरा ना किया हो। जब वो कहकर गया है पानी लेकर आएगा, बच्चों के हाथ में कूजे। अब अब्बास नजर आना बंद हो गए, 30,000 का लश्कर, तो बच्चे कैसे पहचान रहे अब्बास को? अब बच्चे अब्बास को नहीं देख रहे, अलम को देख रहे हैं। अज़ादारों आप ही अलम की जियारत नहीं करते, करबला के सारे नबीज़ादे इमामज़ादे अलम को देख रहे हैं। अलम बढ़ा, अलम बढ़ा, अलम बढ़ा, फुरात का कलम गया, अलम वापिस आया। वो अलम जो वापिस आया सकीना खुश हो गई। कहा बच्चों देखा मेरे चचा ने वादा पूरा किया ना, ये आलम नहीं आ रहा, ये पानी आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते एक बार आलम दाईं तरफ झुका, ऐसा लगा आलम गिरने वाला। सकीना घबरा गई, अल्लाह खैर करे ये आलम झुका क्यों? नहीं आलम समझ गया, आलम समझ गया, सीधा हाथ बेशक कट गया हो, अब्बास ने आलम संभाला, आलम और आगे बढ़ा। सकीना ने कहा तैयार हो जाओ। एक बार आलम बाई तरफ झुका, सकीना फिर परेशान, अल्लाह खैर करे ये मेरे चचा का आलम क्यों झुका? उल्टा हाथ कट गया, अब्बास ने आलम संभाला, आलम और आगे बढ़ा, अब बहुत करीब आ चुका है। सकीना खुश हो गई, मगर एक बार देखा बढ़ते बढ़ते आलम जमीन करबला पे ठंडा हुआ। आवाज आई आका अलैका मिन्नी सलाम, अपने गुलाम का आखिरी सलाम लीजिए। सकीना ने पानी का कूदा हाथ से फेंका, जमीन करबला एक बार कहा चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, सकीना पानी नहीं चाहिए, तू आ जा, तू आ जा। मगर 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 हुसैन एक बार चले, मैं मसाइब खत्म करता हूँ, हमारे मातमी इससे ज्यादा सुन नहीं सकते, बस आखिरी जुमले सुनिए, एक लम्हे ठहर जाइए, आखिरी जुमले। हुसैन गए, एक बार अलम लेकर आए, अलम ज़ैनब को दिया, कहा ज़ैनब अब मैं जा रहा हूँ, अब्बास मरा अब मैं जा रहा हूँ। अली की बेटी ने अलम लिया, सहने खेमा में आई, आवाज दी ऐ कुलसूम, ऐ रुकैया, ऐ फरवा, ऐ रबाब, ऐ लैला जरा आना। तो सारी बीबियां आ गई, ज़ैनब के हाथ में अलम है। ज़ैनब कहती है बीबियों मैंने कल रात को वादा किया था, तुम्हारी चादर सलामत है, मैं अपना वादा वापिस लेती हूँ, जिसके भरोसे वादा किया था। मेरा अब्बास मारा गया, आलम आ गया, आलमदार ना आया, आलम आ गया, आलमदार ना आया। वापस अपनी अपनी जगह से खड़े हुई, आलम आ गया, आलमदार